السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ۔ آج بڑی اہم باتیں ہیں، دوبارہ ہمارے پاس ہوتی اہم ہے، عام بات تو ہمارے پاس ہوتی نہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک بڑا شور ہے آج کل کہ جناب جو لوگ بھی فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں، اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں، ان کے اوپر آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات چلائے جائیں، ان کو گرفتار کیا جائے، اور کیا بھی جا رہا ہے، تشدد بھی کیا جا رہا ہے۔ اور اب سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ جو بات کہنے والی ہے اور آپ کے سننے والی ہے وہ یہ ہے کہ آرمی کی عزت عوام ہمیشہ کرتی رہی ہے۔ میں نے کئی دفعہ کہا کہ جب بھی کچھ شہید کی تصویر ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو یقین کریں کہ سلوٹ مارتے ہیں اس کو، اور دعا بھی دیتے ہیں کہ اس نے ملک کے لیے قربانی دی اور ہم اس کے شکر گزار ہیں، کیونکہ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کرتا۔ اب جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ فوج کی خلاف بیانات کس نے شروع کیے؟ اگر آپ کے علم میں ہوگا، یہ سب ریکارڈ میں موجود ہے، ہمارے پاس بھی، مگر آپ کو بار بار سنائیں گے فائدہ نہیں ہے، ویسے میں بتا دیتا ہوں۔ زرداری نے فوج کے خلاف بیان دیا کہ آپ نے 3 سال کے بعد چلے جانا، ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ لوہے کے چنے، سعد رفیق، شہباز شریف، مریم کے جلسے میں یہ جو وردی ہے، وہ کہتا ہے، اس کا نعرہ لگا کے مریم کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، وہ خوش ہو رہی تھی۔ اس کے بعد نواز شریف لے لیتے ہیں، خواجہ آصف لے لیتے ہیں، سب کے اب میں نام گنواؤں گا تو میرا خیال ہے کہ کافی ٹائم لگے گا، مگر آپ سب کو پتہ ہے کہ ان تمام لوگوں نے فوج کے خلاف بیانات دیے اور بڑے سخت بیانات دیے، ایسے ایسے کہ دھمکیاں بھی دی۔ ایک طرف آپ دیکھیں کہ عمران خان نے وہ زیبا چودھری کو ایک دھمکی دے دی تھی، جس کی وجہ سے اس کو ابھی تک وہ مصیبت پڑی ہوئی ہے، ابھی تک وہ کیس چل رہا ہے، اور عدالتوں میں کبھی کسی میں وہ تماشا بھی چل رہا ہے۔ ان لوگوں نے جناب سب سے پہلے جو ہماری پاک فوج ہے ان کے خلاف بیانات دینے شروع کیے۔ عمران خان نے تو کبھی فوج کے خلاف پہلے بیان نہیں دیا، اور میں نے نہیں سنا، شاید آپ نے سنا ہو تو مجھے بتائیے گا۔ پھر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں فوج کر سکی۔ ہماری فوج نے ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی تھی، وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بھی فوج کو گالیاں نکال رہے تھے، وہ چیف آف آرمی سٹاف کو بھی برا بھلا کہہ رہے تھے، لندن سے بھی برا بھلا کہا جا رہا تھا، ہر طرف سے کہا جا رہا تھا، اور یہ چیزیں عوام میں پھر ان لوگوں نے پیدا کی۔ اب آپ کا جو ٹیچر ہوگا، آپ کو جو تعلیم دے رہا ہوگا، اگر اسٹوڈنٹ قصوروار ہے تو جس نے تعلیم دی قصوروار تو پہلے وہ ہے، پہلے تو اس کے اوپر آپ کو مقدمہ چلانا چاہیے۔ وہ جو فوجی ایکٹ کی روزانہ آ کے یہاں پہ لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، تو قرآن پاک پہ ہاتھ رکھے اور کہے کہ انہوں نے جناب ہمارے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی، عوام نے کی ہے، اس لیے ہم ان کے اوپر مقدمہ چلا رہے ہیں۔ میرا مطلب جو لوگ بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، تو اسی کی قسم کھا کے تو پھر عوام کے اوپر مقدمات شروع کرے کہ ہم انصاف سے کام لے رہے ہیں، اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عدل سے کام لے رہے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ تو جناب یہاں پہ طاقتور کے لیے جن کو بھی مسئلہ بنا ہوا ہے، ہاتھ ڈالنے میں کیوں مشکل ہو رہی؟ دوسری بات یہ ہے کہ چند دن پہلے چیف جسٹس جو سپریم کورٹ کے، ان کے متعلق جو نعرے لگے، وہاں پہ کیا سپریم کورٹ کی توہین نہیں ہوئی؟ یہ صرف خواجہ آصف کی توہین ہے، مریم کی توہین، جو
اب عورتیں پکڑی ہوئی ہے جن کے ساتھ غلط کام کیا جا رہا ہے، ان میں عورتوں کی توہین نہیں ہوتی، یہ صرف مریم کی توہین ہی ہے وہاں پہ، اور کسی کی توہین۔ یہ میں بتا دیتا آپ کو کہ ایک ٹیم تیار کر کے سپریم کورٹ کے باہر نعرے لگوائے گئے، کسی کا بیان نہیں آیا، کھلی چھٹی دی ہوئی، دفعہ 144 لگی ہوئی، دوسری طرف دفعہ 144 کے چکر میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، نہ اس وقت سپریم کورٹ بول رہا، نہ کوئی اور ادارہ بول رہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا آج جو ہے وہ انہوں نے ان کو نظر نہیں آتا، وہ دیکھ نہیں رہی انٹرنیشنل میڈیا کے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے قانون پر جب آپ خود عمل نہیں کرتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گی کسی موقع پہ بھی؟ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، جرمنی ہے، یورپ کے دوسرے ممالک ہے، انگلینڈ ہے، آپ انگلینڈ میں جو وزیر اعظم ہے آپ کے علم میں ہے سب کے۔ تو آہستہ آہستہ ایک تو اپنی عوام سے دوری اختیار کرنی اداروں کی، ایک انٹرنیشنل جو ممالک ہے ان سے دوری اختیار کرنی۔ آپ کیا سوچ رہے ہوگے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ تو جناب شروع کیجئے، بسم اللہ کرے، جن لوگوں نے کیا ہے یہ کام سب سے پہلے ان کو گرفتار کرے، ان پر مقدمات چلائے، سزا دے، ایک نمونہ پیدا کرے کہ جناب یہ ویڈیو موجود ہے، یہ آڈیو موجود ہے فوج کے خلاف جنہوں نے بیان دیے۔ پھر آپ عوام کا بھی صاف کریں۔ پھر آپ جو آج کل آپ کے لیے مسئلہ ہے کہ جو دوسرے ممالک میں پاکستانی رہ رہے ہیں وہ پاکستان میں پیسے بھیجتے ہیں اور پھر سسٹم کچھ بہتر چلتا ہے ان کے گھروں کا، آپ چاہتے کہ وہ بھی بند ہو جائے۔ جی انہوں نے بیان دیا، کوئی حق سچ کی بات کرے، ہم اس کا پاسورڈ بلاک کر دیں گے، ہم اس کا آئی ڈی کارڈ بلاک کر دیں گے۔ یہ مسئلے کے حل نہیں ہے، یہ جو پاکستان کا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ پاکستان کا مسئلہ بھوک افلاس ہے، میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا، جس کی طرف کبھی کسی نے توجہ ہی نہیں دی، نہ کہ آپ کے پاس ٹائم ہے کسی کے پاس بھی۔ آپ امیر لوگ ہیں، امیروں کی دنیا ہے، اپنے مسائل ہی آپ کے بڑے ہیں، وہی نہیں آج تک حل ہوئے، تو عوام کے مسائل کہاں سے حل ہونے تھے؟ دوسری بات عمران خان کی ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو یہ سلوک کر رہے ہیں، اور اس وقت کینیڈا کے وزیر اعظم کے بھی بیانات سامنے آ رہے ہیں اور ممالک کے بھی آ رہے ہیں، اور یہ میں بتا دوں کہ جس طرح عمران خان سے سیکیورٹی وغیرہ اتنی واپس لے لی گئی، اچھی نہیں، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو یہ جتنے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہوگی۔ اور عمران خان جو ایک ضد پکڑ کے بیٹھا شروع سے، میں آپ کو بتاؤں اگر آپ اسلامی تعلیمات دیکھ لیں تو وہاں بھی ہجرت کی میرا حال آپ سب کے علم میں ہے کہ کس کو ایسے واقعات کا علم نہیں ہے۔ میں اس لیے نہیں اسلامی واقعات دہراتا کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی میرے الفاظ میں کمی پیشی رہ جائے، اور پھر وہ بڑے ہمارے کچھ چند لوگ ہوتے ہیں جو کمزوریاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہ تو میرے یہ لباس پہ بھی ایک آدھا ایسا جو اعتراض کر دیتا ہے کہ آپ قومی لباس میں آئیں، آپ اس لباس میں کیوں آتے ہیں؟ تو ہر بندے کو آزادی، جو مرضی پہنے۔ جو لوگ یہ لکھتے ہیں، میں نے تو نہیں ان کو کہا کبھی کہ آپ یہ پہنے وہ پہنے، پتہ نہیں وہ سوچ وہی معاشرہ، وہی چھوٹی سوچ، وہ کہتے رہے چھوٹی سوچ اور وہ پیر میں موچ، یہی وجہ ہے کہ آج تک پاکستان ترقی بھی نہیں کر سکا۔ تو ہجرت اگر کرنی پڑے تو کچھ مسئلہ نہیں ہے، خمینی نے بھی ہجرت کی، ہم لوگ بھی ادھر ہجرت کر کے ہی ہے، ایک چیز ہے۔ آپ پاکستان ہوتے کب کے مر کھپ کے ہوتے۔ تو جناب یہ زندگی ہے تو سب کچھ ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کو فیصلہ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے تو اسلامی تعلیمات پڑھ لیں۔ ہر وقت آپ ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثالیں دیتے ہیں عمران خان صاحب، تو انہی کی زندگی کے متعلق آپ پڑھیں اچھی طرح، اور وہاں سے پھر حکمت عملی کا آغاز کریں۔ دیکھیں آج آپ پاکستان میں کسی کو بھی جنرل سیکرٹری بناتے ہیں جس طرح آپ کا ساتھ چھوڑ کے، یہ لوگ اس کو ٹکنے نہیں دیں۔ ہاں آپ دوسرے ممالک میں بنا سکتے ہیں، وہاں پہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ پاکستان میں فی الحال یہ آپ کو چلنے نہیں دے گے، کیونکہ جن لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، رانا ثناء اللہ شہباز اینڈ کمپنی،
پھر ان کو بھی راستے سے ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ اس دفعہ طریقہ واردات چینج ہوا ہے، اور پاکستان میں آپ سب کے علم میں ہے کہ استعمال جب کر لیتے ہیں تو پھر ٹیشو پیپر سے زیادہ اس چیز کی حیثیت نہیں رہتی۔ تو یہ حالات جو پاکستان میں بنے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، کسی کو کوئی غم نہیں ہے، اس میں عدلیہ کی لاپرواہی میں کہہ سکتا ہوں، سستی کہہ سکتا ہوں کہ وقت پہ فیصلے نہیں دیے جا رہے، اور جیسے جیسے فیصلے لیٹ ہو رہے عدلیہ کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ آج اگر میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کوئی دشمن ملک ہمارے اوپر حملہ کر دے تو ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں کہ جب آپس میں ہمارے اتفاق نہیں ہے، اور یہی دشمن کی چال ہوتی ہے کہ پھوٹ ڈال دو۔ مثالیں آپ نے سنی ہوگی کہ بزرگ تھے تو انہوں نے چاروں بیٹوں کو اکٹھا کیا اور وہ پھر رسی تھی کہ ایک کے توڑو، وہ میں بار بار کیا سناؤں۔ تو یہ اصل میں گیم ہے۔ یہ جو دہشت گرد کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ دہشت گرد ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں جب آپ کسی کا حق مارتے ہیں، کسی پارٹی پہ پابندی لگا دیتے ہیں، کسی کے اوپر اور ایسے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں، وہاں سے پھر دہشت گرد جو ہے جنم دیتے ہیں، جہاں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ وہ پھر کہتا ہم خود تو ڈوبے ہیں صنم، ان کو بھی ڈوبیں گے۔ تو جناب ہمارا معاشرہ ہماری بدقسمتی ہے کہ بچپن سے لے کر مرنے تک جو معاشرے میں برائیاں ہیں ہر طرف، اس سے ہم نکل نہیں پا رہے، اور اسی معاشرے سے پھر لوگ یہ جو ہے اوپر آتے ہیں اور وہ برائی کو پھر برائی نہیں سمجھتے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اچھائی کیا ہے۔ اور جو نواز شریف اینڈ کمپنی ان کے متعلق سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، ان کو خوشی ہوتی ہے کہ خواتین کے ساتھ زیادتی ہو، خواتین کے ساتھ تشدد ہو، یہ پھر ویڈیو دیکھ کے مزے لیتے ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہلاکو خان کے متعلق ہے کہ 20 لاکھ لوگ اس نے مروائے، مگر پھر اپنی موت اس کی کیسے ہوئی؟ ایک خوفناک موت تھی اس کی۔ اور جب قوم کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ قوم کی مدد کرے گا، مگر شرک ہر طرف ہے، جادو ٹونا۔ معذرت کے ساتھ عمران خان کے گھر سے بھی یہ باتیں آتی رہی کہ یہاں پہ جادو ٹونا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ اسلام میں نہیں ہے اور نہ اس کی اجازت ہے۔ جو چیز ٹھیک ہے وہ میں ٹھیک بولوں گا، جب آپ جادو ٹونے پہ بھروسہ شروع کر دیتے پھر اللہ پہ بھروسہ ختم ہو جاتا ہے۔ خدا پہ بھروسہ رکھے، موت تو ایک دن آنی آنی، کسی کو 60 سال کی عمر میں، کسی کو 50 کی، کوئی 20 سال کا ہی مر جاتا ہے، کوئی 10 سال کا ہی مر جاتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ مرنا تو ہے ہی ہے، مگر عزت کی موت، جیسے ارشد شریف کی موت تھی، آپ نے دیکھا، ایک مشرف کی موت تھی، سخت پہرے میں اس کو لے کے گئے قبرستان۔ آج ارشد شریف کی قبر کی جو حالت ہے وہ دیکھے کہ لوگ کس طرح پھول اور دعا کرتے، مشرف کی دیکھ لے وہاں پہ کیا حالات۔ تو جناب یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے، تو اس طرف توجہ دے۔ ہم پاک فوج کے ساتھ ہے، پاک فوج ہماری، ہمارے بھائی بیٹے بچے ہیں وہ پاک فوج والے اپنی جانیں قربان کر رہے، ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، مگر عوام کو جینے کا حق دیجیے۔ جی ہاں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہے، سبسکرائب کر لیں تاکہ تازہ صورتحال سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔